بتائے گا، یہ پہلا گواہ انسان مقرر کر دیتا ہے۔ دوسرا گواہ کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو دوسرا گواہ اس کے اعضاء بن جاتے ہیں۔ یہ اعضاء اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہدہم ارجلہم بما کانوا۔ سورہ یاسین کے اندر یہ آیا اس دن اللہ منہ پر اور زبان پر اللہ رب العزت مہر لگا دے گا، بند کر دے گا، زبان نہیں بول سکے گی۔ یہاں تو آدمی 100 بہانے ہیلے کر لیتا ہے، جو منہ کا تیز ہوتا ہے نا، ہمارے یہاں تو معاشرے میں رواج ہے، جو منہ کا تیز ہوتا ہے نا اس کو سب سے بڑا فنکار کہا جاتا ہے۔ جو باتوں میں دوسروں کو بٹھا دینا اس کو کہا جاتا ہے یہ بہت زیادہ سمجھدار ہے، عمل سے باقی خالی ہو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب تو گناہ کرتا ہے نا بندے تو دوسرا گواہ تو اپنے اوپر خود ہی مقرر کر دیتا ہے، اور وہ دوسرا گواہ کیا ہوگا؟ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہدہم ارجلہم، کہ اللہ رب العزت اس دن زبان یعنی منہ کو بند کر دیا۔ تمہیں صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے کیا کیا تھا اور کیا نہیں کیا تھا، تمہیں صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس ہاتھ کے ذریعے سے تم نے پکڑا تھا، جس ہاتھ کے ذریعے سے تم نے گناہ کیے تھے، رب فرماتا ہے یہ ہاتھ بھی تیرا گواہی دے گا۔ اليوم نختم علی افواہہم، ان کے منہ پر مہر لگ جائے گی کہ بس تیری بات بس ہو گئی، تیری زبان بند۔ اب یہ اعضاء کے آنکھیں اس بات کی گواہی دے گی، بولنے لگے گی، گویائی عطا کرے گا اللہ۔ آنکھیں بول پڑے گی یا اللہ اس نے اس وقت بد نظری کی تھی، اللہ اس نے اس وقت جھوٹ کو دیکھا تھا، اللہ اس وقت اس نے قاتل کو دیکھا تھا، اس نے ظلم ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ کان گواہی دیں گے، پاؤں گواہی دیں گے، اللہ ان پاؤں کے ذریعے سے چل کے گیا تھا۔ وَتَشْهَدُهُمْ أَرْجُلُهُمْ، یہ پاؤں گواہی دیں گے۔ قرآن کہتا ہے جب تو گناہ کرتا ہے نا بندے تو دوسرا گواہ یہ ہے تیرا، یہ تیرا دوسرا گواہ ہے جو تو کر کے بھول جاتا۔ اتنی تو حیا کیا کر، اتنی تو حیا کیا کر کہ جس رب نے تجھے زندگی بخش دی، جس رب نے تجھے ساری چیزوں پر اختیار دے دیا، جس رب نے تیرے ساتھ ہاتھ پاؤں لگا کر تجھے اس کی استعمال کی اجازت دے دی، یہ سارا قبضہ قدرت تو اسی کا ہے، تو ان سمیت گناہ کر رہا ہے، ان آنکھوں کو دیکھ کر تو گناہ کر رہا ہے، ان ہاتھوں کو استعمال کر کے تو گناہ کر رہا ہے، ان پاؤں کے ساتھ چل کے تو استعمال کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، تو کل یہی تو تیرے اوپر گواہ ہوگا۔ یہ دوسرا گواہ ہے۔ پہلا گواہ کہ وہ زمین کا ٹکڑا، دوسرا گواہ وہ اعضاء ہوں گے آدمی کے، کہ جب وہ گناہ کرتا ہے تو اس کے اوپر اعضاء ہوں گے۔ تیسرا گواہ قرآن فرماتا ہے، تیسرا گواہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ اللہ، وہ جو تیرے دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے نا، یہ ابھی نہیں بیٹھے ہوئے، یہ تجھے چھوڑ نہیں دیا، جو لفظ تو نکالے گا، جو کام تو کرے گا وہ لکھ لے گا تحریر، وہ تحریر لکھ لیتے کرامن کاتبین۔ یہ تیرا تیسرا گواہ ہے، یہ تیسرے گواہ ہے جو تیرے گناہ پر گواہ بن جاتے ہیں۔ آدمی کی شادی ہوتی ہے اس کے لیے 2 گواہ چاہیے ہوتے ہیں، 2 گواہ چاہیے، 2 لڑکی والوں کی طرف سے 2 لڑکے والوں کی طرف سے۔ قرآن کہتا ہے میں تیرے گناہ پر 4 گواہ تیرے سامنے قیامت کے دن لاؤں گا۔ جب تو گناہ کی بات کرتا ہے، یہ
اتنا تو سوچ، جس رب کے اختیار میں سب کچھ ہے تو اسی کی نافرمانی کرنا چاہتا ہے؟ تو اتنا طاقتور ہو گیا ہے، تو اتنا بے وفا ہو گیا ہے کہ جس رب نے تجھے سب کچھ عطا کیا تو اس کی نافرمانی پر اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ یہ تیسرا گواہ۔ چوتھا گواہ قرآن کہتا ہے وَالصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال نامے کھول دیے جائیں، وہ اعمال نامے آپ کے سامنے کھول دیے جائیں گے، بتایا جائے گا کہ تیرے عمل میں کتنا وزن تھا اور کتنا وزن نہیں ہے۔ وہ اعمال نامے کھولے جائیں گے کہ تو نے کس کے لیے کتنا کام کیا، تو نے لوگوں کو بتانے کے لیے کیا، تب بھی تیرے اعمال کا وزن اتنا ہی ہوگا جتنا تو نے کیا۔ تیرے اعمال کا وزن تو تول کے کیا جائے گا نا۔ تو نے جس کے ساتھ نیکی کی ہے تو آیا کہ تو نے اللہ کے واسطے کی ہے یا لوگوں کو بتانے کے لیے کی ہے؟ اس لیے تو عالم بنا کہ تجھے لوگ مفتی یا مولانا کہیں، اس لیے تو حافظ بنا کہ تجھے لوگ قاری صاحب کہیں، اس لیے تو حج کیا کہ تجھے لوگ حاجی کہیں۔ کہا کہ وَالصُّحُفُ نُشِرَتْ، یہ چوتھا گواہ تو اپنے اوپر قائم کر لے گا کہ جب تیرے نامہ اعمال تیرے نام کے ساتھ کھولے گا، تیرے نام کے ساتھ کھولے گا۔ ایک گناہ پر اللہ 4 گواہ قیامت والے دن لائے گا، تو بتائیں اس دن کس طرح سے بچ پائے گا؟ کون سا ذریعہ ہوگا کہ ہم اپنے گناہوں سے بچ جائیں گے؟ اس کے باوجود آدمی جب جرات کرتا ہے گناہ پر تو اللہ کہتا ہے بندے تجھے میں ہی کمزور نظر آیا، تجھے میں ہی اتنا ماڑا نظر آیا، میں ہی اتنا تجھے سب سے کمزور نظر آیا کہ جو چیز میں سب کچھ میں دے رہا ہوں، سب کچھ میری عطا ہے اور تو میری ہی نافرمانی کرنے سے لگا۔ تجھے پورے جہاں میں کمزور نظر آیا، تو کسی اور کے لیے نہیں کرتا، لوگوں کے ڈر کی وجہ سے تو میری نافرمانی کر لیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے تو مجھے بڑا کمزور سمجھ لیا، تو نے تو مجھے بڑا کمزور سمجھا۔ ظاہر سی بات ہے نا، آدمی جس سے ڈرتا نہیں ہے اس کے سامنے ہر کام کر لیتا ہے۔ باپ ہے نا، والد ہوتا ہے، والد سے آدمی کا ڈر ہوتا ہے، اس کے سامنے بچہ جو نیا جوان ہوتا ہے سگریٹ اور نسوار نہیں لگاتا ہے، ہوتا ہے نا؟ کیوں؟ باپ سے ڈر ہوتا ہے نا، باپ سے ڈر ہوتا ہے، یہ باپ ہے۔ اللہ کہتا ہو بندے تجھے میں سب کچھ دے رہا ہوں، تیرا رزق، تیری اولاد کا رزق، تیرے گھر والوں کا رزق، تیری سانس کا رزق، تیرے اندر چلنے والے خون کا دورانیہ، یہ سب میں دے رہا ہوں، تجھے تو مجھ سے زیادہ ڈرنا چاہیے۔ تو میرے سامنے بھی ایسے گناہ کرتا ہے جیسے میں بہت کمزور ہوں، تجھے میں ہی پوری دنیا میں کمزور نظر آیا۔ اللہ فرماتے ہیں، حضرت شاہ محدث دہلوی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی، اللہ نے اگر جہنم نہ بھی بنائی ہوتی نا، جہنم اگر نہ بھی بنائی ہوتی تو تب بھی آدمی کے لیے مناسب نہیں تھا کہ وہ اللہ کی نافرمانی، اس لیے کہ کریم ذات کی کوئی بھی نافرمانی نہیں کرتا۔ کریم ذات کی کوئی نافرمانی کرتا ہے؟ ایک آدمی کو کسی جگہ پر ملازمت مل جاتی ہے، ملازمت مل جاتی ہے، اس کو ایز اے مینیجر کسی جگہ پر رکھ لیتے ہیں، یا پھر اس کو کسی اچھی پوسٹ پر رکھ دیتا ہے، کمپنی کا مالک اس کو رکھ لیتا ہے اور اچھی خاصی اس کو تنخواہ دیتا ہے۔ اب وہ یہ بندہ جو مینیجر لگا ہے یا کوئی بھی لگا ہے، وہ اس بات پر شرم محسوس کرے گا کہ میں مالک کی نافرمانی کروں جو کمپنی کا مالک ہے۔ کیوں؟
اس لیے کہ اس کا احسان ہے نا اس کے اوپر کہ وہ وسیلہ بن رہا ہے میرے بچوں کے رزق کا، وہ وسیلہ بن رہا ہے میری آسائشیں پوری کرنے کا، میری بیوی کی ضرورت پوری کرنے کا، میرے بچوں کی ضرورت پوری کرنے کا، میرے گھر بار چلانے کا وہ وسیلہ بن رہا ہے۔ اس لیے اس مالک کی بڑی قدر کرتا ہے آدمی کہ یہ میرے کمپنی کا مالک ہے، یہ میرے کمپنی کا سیٹ ہے، یہ کہرت ہے میرا، میں اس کی بڑی قدر کرتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ذریعے سے آج میں اس پوسٹ پر موجود ہوں، اس کا وسیلہ ہے۔ اور جس رب نے ساری پوسٹوں کا جو مالک ہے تو اس کے سامنے گناہ کرنا چاہتا ہے، تو اس کے سامنے جو ساری دنیا کی بادشاہوں کی بادشاہی اس کے ہاتھ میں ہے تو اس بادشاہ کی نافرمانی کرنے چاہتا ہے، اس کی نافرمانی کرنے چاہتا ہے۔ فرمایا اے بندے جب تو گناہ کرتا نا تو یہ چار گواہ تو اپنے پر ویسے بھی کر لے، اس وقت یہ تیرے پاس جواب نہیں ہوگا، اس وقت یہ جواب نہیں ہوگا کہ میں کیا کر رہا تھا اور کیا نہیں کر رہا تھا۔ وہاں تھوڑی رشوت چلتی ہے، یہاں تو زمین پر قتل ہو جائے، اللہ معافی دے۔ اس دن مجھے کسی صاحب نے بتایا کہ قاتل کا بھی وکیل ہوتا ہے اور مقتول کا بھی وکیل ہوتا ہے۔ قاتل کا وکیل کہتا ہے 10 لاکھ روپیہ دے دو میں یہ مسئلہ حل کر دوں، اللہ 5 لاکھ روپیہ دے دو یہ مسئلہ حل کر دوں۔ میں نے صاحب سے پوچھا کہ اس میں وجہ کیا ہوتی ہے؟ کہا یہ وکیل اس مقتول کے وکیل کو کچھ نہ کچھ دے دلا کر اپنا کیس، اس کا کیس اپنے پاس لا۔ پھر ایسی جگہ پر اللہ سے رحم کی امید نہ رکھیں، پھر ایسی جگہ پر یہ نقطہ یاد رکھیں، جس زمین پر اللہ کا ظلم، جس زمین پر ظلم ہو جائے اور پھر اس ظلم کو چھپانے کے لیے کوئی اس کے لیے کھڑا ہو جائے، پھر اس زمین کے اوپر آپ انصاف کی اور اللہ کی رحمت کی توقع نہ کریں۔ پھر یہ نعرے لگا کر کسی کے حق میں اپنے آپ کو کھڑا نہ کریں، پھر یہ نعرے ویسی کھوکھلے نعرے ہوں، اس لیے کہ بنیاد آپ کی زمین پر ظلم پر ہے، اس لیے آپ پر رحم نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کا قانون ہے کہ جس زمین پر ظلم ہوا اس زمین پر میری رحمت نہیں آئے گی، جب تک وہ ظلم ہے نہیں آئے گی۔ ہاں ظلم ختم ہو گیا پھر اللہ کے رحمت۔ یہ وہ چوتھی چیز ہے، جب آدمی گناہ کرتا ہے تو 4 چیزیں اپنے اوپر گواہ کرتے ہیں، یہ وہ 4 چیزیں۔ اب اگر اللہ کہ ہاں اگر یہ گناہ ہو گیا آپ سے، یہ گناہ ہو گیا اور رب کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بنی آدم خطا کرے تو گناہ تو ہوگا،